میں باہم محبت کیسے پیدا ہو؟ اظہار احمد سعودی عرب سے۔ آج کل دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ فرقوں میں جو آپس میں نفرت کی صورت رہتی ہے، رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، نفرت کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے بھائی۔ دیکھو، نفرت اس طرح سے ختم ہو سکتی ہے کہ ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جس میں اختلاف کی بالکل گنجائش ہے ہی نہیں۔ ہمارے بنیادی عقائد ہیں توحید، رسالت، ختم نبوت، عقیدہ تقدیر۔ یہ بیسک چیزیں تو سب کی ایک ہی جیسی ہیں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے مقلدین ہوں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ تو سب کی اہل سنت والجماعت کی سب کی ایک ہی جیسی۔ آگے پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ کسی امام کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جو مقلدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خود سے قرآن و حدیث میں ریسرچ کرنے کے بجائے جو ریسرچ پہلے سے ہو چکی ہے، جو بڑے بڑے ائمہ کرام کر چکے ہیں اور وہ ریٹن فارم میں آ چکی ہے اور صدیوں سے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ اسی میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور باقیوں کو بھی درست سمجھیں۔ جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، جو ہماری سمجھ میں، جو ہم حدیث کا مطلب جو ہماری سمجھ میں یا ہمارے علماء کی سمجھ میں آئے گا، ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی چونکہ ایک فقہ حنفی کو ہی فالو کرتا ہوں، تو میری رائے میں تو پہلی رائے زیادہ صحیح ہے کہ کسی ایک فقی کو فالو کر لیا جائے جس کا فقہ مدون ہو چکا ہے اور صدیوں سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس رائے کو نہیں مانتا اور مقصد اس کا بھی قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا ہے، تو پھر اس طرح سے اتفاق ہو سکتا ہے کہ چلو بھائی تمہاری سمجھ میں وہ آتا ہے تم وہ کر لو، ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے ہم وہ کر لیں، مقصد ہم سب کا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اپنی رائے کے مطابق مجتہدین کی رائے اور مجتہدین کی رہنمائی میں آپ قرآن و سنت کو فالو کریں، زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں، تو ہم جو ہماری سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کو ہم فالو کریں گے۔ تو یہ ایسے مقرب دلائل سے ایک دوسرے کو بات سمجھا دی جائے، سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو اہل حدیث سے بھی جو ہمارا اختلاف ہے، جو احناف کا اختلاف ہے، وہ بھی چند ایک مسائل کو چھوڑ کر وہ بھی فروعی اختلاف ہے۔ وہ رفع الیدین کرتے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں، تو رفع الیدین کے تو شوافی بھی قائل ہیں، اور وہ زور سے آمین کہتے ہیں، تو زور سے آمین کہنے میں بہت سارے ائمہ اور مجتہدین اس کے قائل رہے ہیں، اور آہستہ آمین کے بھی قائل رہے ہیں، اور رفع الیدین نہ کرنے کا مذہب بھی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے۔ تو دونوں جو مسائل ہیں، چند مسائل کو چھوڑ کر، 3 طلاق کے مسئلے میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ اہل حدیث کا مسلک بالکل باطل ہے۔ اس پر میں انشاءاللہ اس چینل پر دلائل سے ایک کلپ بھی ریکارڈ کرواؤں گا کہ 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث حضرات کے سے فتویٰ لینا اور اہل حدیث حضرات کے لیے بھی اس فتوے پر اپنے مسلک پر عمل کرنا بالکل جائز نہیں ہے، قرآن و سنت کی روح سے بالکل باطل ہے یہ 3 طلاق کو ایک کہنا۔ اور بھی 2-4 مسائل ہیں، وہ ان کا وقوع بہت ہی کم ہوتا ہے، یہ طلاق کا مسئلہ زیادہ اس لیے کہ اس کا وقوع زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام چیزوں میں اہل سنت والجماعت کی دونوں قسم کی رائے ملتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم اتحاد قائم کر سکتے ہیں کہ اپنی رائے سمجھا دی جائے، بدگمانی نہ ہو، وہ ہمارا احترام کریں کہ بھائی یہ بھی قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ مجتہد کی رہنمائی میں جس کا فقہ مدون ہو چکا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ بھئی آپ اسی پر عمل کریں، لیکن نہیں کرتے تو چلو اللہ رسول کو تو مانتے ہیں، مقصد ان کا بھی جنت میں جانا اور قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا ہے، ان کو اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے تو چلو ٹھیک ہے بھئی اس طرح سے کر لو۔ تو پھر ان مسئلوں پر زیادہ بحث نہ کی جائے، تو پھر ہمارے درمیان اتفاق ہو سکتا ہے۔ میں اپنی مثال دوں، میرے پیچھے اہل حدیث بھی نماز پڑھتے ہیں، مسائل تک پوچھتے ہیں، بہت بڑی محبت سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ہماری، تو مجھے تو بلکہ یہ بھی مجھ سے ایک دفعہ پوچھ چکے ہیں کہ ہم رفع الیدین کریں نہ کریں، تو میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ کو کرنے پر اطمینان ہے تو آپ کرتے رہو، ہم نے تو منع نہیں کیا آپ کو کہ نہ آپ کرنے سے روکا ہو، آپ کو خود اگر اطمینان ہو جائے تو آپ چھوڑ دو، نہیں ہوتا تو کرتے رہو۔ میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت سے اہل حدیث بھی بیعت تھے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے اہل حدیث بیعت تھے، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے اہل حدیث بیعت تھے۔ تو ان حضرات نے کبھی بھی ان کو زبردستی نہیں کہا کہ آپ حنفی مذہب ہی قبول کرو۔ تو ہمارے اکابر کا اس معاملے میں الحمدللہ بہت بڑا ظرف تھا۔ ہم اس زمانے میں تو یہی بہتر سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں بلکہ، کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے اب مذاہب اربعہ میں سے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اپنی رائے ہم اس پہ تھوپتے نہیں ہیں۔ اصل جو ہے وہ بہرحال قرآن و سنت ہی ہے، تو جس طریقے سے کوئی اس کو فالو کر لے تو اس پہ چلنا چاہیے۔ ہاں، دونوں جانب اگر کوئی غلو کرتا ہے تو وہ نفرتوں کا ذریعہ بہرحال بنتا ہے۔ حنفیوں میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت سے بالکل خارج کر دے، یہ فتویٰ دے کہ ان کے پیچھے بہرحال نماز جائز نہیں ہے، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، تو یہ غالی ہے، یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے، شرعی حدود پر زیادتی کر رہا ہے۔ اسی طرح اہل حدیث میں کوئی حنفیوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ مقلد ہوتے ہیں، یہ اندھے مقلد ہوتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہے یہ بدعتی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جیسے بہت سے لوگ الزام لگاتے ہیں، تو وہ اہل حدیث یقیناً
گمراہی پھیلا رہا ہے، امت میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں. تو اگر اعتدال والی رائے اختیار کی جائے تو ایک ہی گھر میں رہ بھی سکتے ہیں. صحابہ میں ایسے رہا کرتے تھے, ایک صحابی کی رائے تھی رفع الیدین کرو, ایک کی رائے تھی نہیں کرو, دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں. تو ہم بھی اسی طرح سے رہ سکتے ہیں اگر ہم ان مسائل میں